کیا بیوی سے ہم بستری کے درمیان کچھ دنوں کا وقفہ ضروری ہے؟ کیا عورت کے پستان چومنا یا چوسنا شرعی طور پر جائز ہے؟ اگر پستان چوسنے کے دوران دودھ منہ میں چلا جائے تو کیا اس سے کوئی حرمت پیدا ہوتی ہے؟ یہ وہ اہم سوالات ہیں جو اکثر لوگ پوچھتے ہیں لیکن کھل کر ان کا جواب نہیں ملتا۔ اسی لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان تمام سوالوں کا مکمل اور مستند جواب پیش کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو شرعی رہنمائی مکمل طور پر حاصل ہو سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو عورتیں بھی ازدواجی زندگی سے متعلق باتیں دریافت کر لیا کرتی تھی، جن سے معلوم ہوا کہ ان مسائل کا پوچھنا یا بیان کرنا کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آج کل جنسی تعلیم کو نصاب درس میں شامل کرنے پر بھی زور دیا جا رہا ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو ہر لحاظ سے ایسے لوگوں کے لیے بڑی رہنما ہوگی جو اپنی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق گزارنے کے شائق ہیں، اور ان نوجوانوں کے لیے جو ان باتوں کو جاننا چاہتے ہیں مگر شرم کے باعث علماء سے دریافت کرنے میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ میں یقین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ اگر میاں بیوی کے جنسی تعلقات بھی سنت کے مطابق ہوں تو ان سے پیدا ہونے والی اولاد بھی نیک و صالح اور تندرست ہوگی۔ محترم ناظرین، عورت کا دودھ اگر منہ میں چلا جائے تو کیا نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ مباشرت کے وقت عورت کے پستان چوسنے یا چومنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن خیال رہے کہ دودھ حلق میں نہ جائے۔ اگر حلق میں دودھ آ گیا تو فوراً تھوک دے۔ جان بوجھ کر دودھ پینا ناجائز و حرام ہے۔ صحبت کے وقت اپنی بیوی کے پستان منہ میں لینا جائز ہے، بلکہ اچھی نیت سے ہو تو ثواب کی امید ہے۔ ہاں، اگر عورت دودھ والی ہو تو ایسا چوسنا نہ چاہے جس سے دودھ حلق میں چلا جائے، اور اگر منہ میں آ جائے اور حلق میں نہ جانے دے تو کوئی حرج نہیں کہ عورت کا دودھ حرام ہے، نجس نہیں۔ کچھ لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ دوران ہم بستری اگر عورت کا دودھ مرد کے منہ میں چلا گیا تو عورت مرد پر حرام ہو جاتی ہے اور خود بخود طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بات غلط ہے، اس کی شریعت میں کوئی اصل نہیں۔ مرد نے اپنی عورت کی چھاتی چوسی تو نکاح میں کوئی خرابی نہ آئی، چاہے دودھ منہ میں آ گیا ہو بلکہ حلق سے اتر گیا ہو، تب بھی نکاح نہ ٹوٹے گا، لیکن حلق میں جان بوجھ کر لینا جائز نہیں۔ ازدواجی زندگی صرف ایک سماجی بندھن نہیں بلکہ یہ جذبات محبت اور قربت کا حسین امتزاج ہے۔ میاں بیوی کے درمیان جسمانی قربت نہ صرف جذباتی تعلق کو مضبوط کرتی ہے بلکہ صحت کے لیے بھی بے شمار فوائد رکھتی ہے۔ آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ پستان چوسنے کے 3 بڑے فوائد کیا ہیں اور یہ کیسے میاں بیوی کے رشتے کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ پہلا فائدہ، پستان چوسنے سے آکسیٹوسن نامی ہارمون خارج ہوتا ہے جسے خوشی اور سکون کا ہارمون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ہارمون تناؤ کو کم کرنے اور دل کی صحت کو بہتر بنانے میں مددگار ہے۔ اس عمل سے خواتین کے لیے خون کی روانی بہتر ہوتی ہے جو کئی بیماریوں سے بچاؤ میں مددگار ہے۔ مردوں کے لیے یہ عمل ایک قدرتی طریقے سے قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے۔ دوسرا فائدہ، تعلقات میں مضبوطی لاتا ہے۔ جب میاں بیوی اس طرح کے لمحات شیئر کرتے ہیں تو ان کے درمیان اعتماد اور محبت کا رشتہ مزید گہرا ہو جاتا ہے۔ یہ عمل ازدواجی زندگی میں قربت کا احساس بڑھاتا ہے اور جذباتی ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ رشتے میں جوش و خروش اور تازگی برقرار رکھنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک قدرتی عمل ہے جو انسانی فطرت کا حصہ ہے۔
یہ عمل انسانی جسم کے فطری رویوں کو بہتر طریقے سے سمجھنے اور قبول کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ایسے لمحات میاں بیوی کو قریب لاتے ہیں اور ان کے تعلقات کو طویل مدتی بنیادوں پر مضبوط بناتے ہیں۔ ازدواجی زندگی کے مسائل کو کم کرنے اور تعلقات کو خوشگوار رکھنے کے لیے یہ ایک مثبت عادت ہو سکتی ہے۔ محترم ناظرین، عورت کے جسم میں بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جس کے چھونے، گدگدانے، مسلنے سے عورت کو ایک خاص قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ پس اگر کوئی شخص عورت کے پستان چومے یا چوسے تو وہ جائز ہے، مگر پستان منہ میں لینے میں اس کا لحاظ نہایت ضروری ہے کہ عورت کا دودھ منہ میں جا کر حلق میں نہ جائے، کیونکہ یہ مکروہ تحریمی ہے۔ حالت حمل اور ایسی حالت میں جب کہ بچہ دودھ پی رہا ہو، مسئلہ کے لحاظ سے صحبت کرنا بلا کراہ تو جائز ہے، مگر اتباع کے نزدیک جماع نہ کرنا بہتر ہے، کیونکہ صحبت سے نیا حمل قرار پا سکتا ہے اور حمل کے بعد عورت کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، جس کو پینے سے بچہ کی صحت خراب ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو ایسی باتیں اختیار کرنے کی ہدایت فرماتے تھے جو امت کے حق میں مفید ہوں، اور ان باتوں کو اختیار کرنے سے منع فرماتے تھے جو امت کے حق میں مضر ہوں۔ ناظرین، بیوی سے ہم بستری کتنے دنوں کے بعد کرنی چاہیے؟ طبی ماہرین کی رائے، طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ایک جماع سے دوسرے جماع میں اتنا وقفہ ہونا چاہیے جس سے قوت مردانہ میں کمی واقع نہ ہو، اور جب بھی جماع کیا جائے اس سے حقیقی لطف حاصل ہو۔ حقیقی لطف حاصل ہونے سے مرد کی جنسی قوت کمزور نہیں ہوتی اور عورت بھی مطمئن اور خوش رہتی ہے۔ طبی لحاظ سے 3 سے 7 دن بعد ہم بستری کرنی چاہیے۔ 3 دن سپرم بنتے ہیں اور 4 دن بعد تحلیل ہو کر جسم کا حصہ بن جاتے ہیں، کیونکہ دن میں 2 بار یا روزانہ جماع کرنے سے چند ہی روز میں شدید کمزوری کا مرض لاحق ہو سکتا ہے اور اکثر جوڑوں کا پانی ختم ہو جاتا ہے۔ جوانی میں گھٹنے آواز کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس نقصان کی کسی بھی صورت تلافی نہیں ہو سکتی۔ خلاف ورزی کرتے رہنے سے آخرکار افسوس کرنا پڑتا ہے۔ زیادہ منی کا اخراج بار بار نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ چیز انسانی جسم میں وافر مقدار میں نہیں بنتی۔ طبی لحاظ سے 4 سے 7 یوم بعد ہم بستری کرنے سے جسم میں کسی قسم کی یا کوئی کمزوری نہیں ہوتی، وہ قدرتی حقیقی لطف حاصل ہوتا ہے۔ تمام زندگی تک مختلف امراض سے بچا جا سکتا ہے۔ محترم ناظرین، حکیموں نے لکھا ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہفتہ میں 2 مرتبہ مباشرت کی جائے۔ حکیم بکرات جو ایک بہت بڑا حکیم تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 450 سال پہلے گزرا ہے، اس سے کسی نے پوچھا مباشرت ہفتہ میں کتنی مرتبہ کرنی چاہیے؟ اس نے جواب دیا صرف 1 مرتبہ۔ پوچھنے والے نے پھر پوچھا 1 مرتبہ کیوں؟ اس سے زیادہ کیوں نہیں؟ بکرات نے جلا کر جواب دیا، تمہاری زندگی ہے، تم جانو مجھ سے کیا پوچھتے ہو۔ گویا یہ اشارہ تھا زیادہ ہم بستری کرو گے تو کمزور ہو جاؤ گے اور پھر بیمار ہو جاؤ گے اور زندگی خطرہ میں پڑ سکتی ہے۔ ہم بستری صرف عورت کی اگلی شرمگاہ میں ہی ہونی چاہیے، چاہے آگے سے کرے یا پیچھے سے، دائیں کروٹ سے ہو یا بائیں کروٹ سے۔ جس طرح کوئی شخص اپنے کھیت میں جس طرف سے آنا چاہے آتا ہے، اسی طرح اس کی بیوی اس کے لیے کھیت کی مانند ہے۔ اس سے وتی یعنی ہم بستری کسی بھی سمت سے کی جا سکتی ہے، لیکن ہم بستری صرف فرج میں ہی ہونی چاہیے۔ حضرت سیدنا امام محمد غزالی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مرد میں یہ کمزوری ہوتی ہے کہ جب ہم بستری کا ارادہ کریں تو بوسو کنار سے پہلے جماع کرنے لگے، اور جب انزال ہو جائے تو صبر نہ کرے اور فوراً الگ ہو جائے کہ عورت کی حاجت پوری نہیں ہوتی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں شریعت کے مطابق اپنی بیوی سے جماع کرنے کی
اپنی بیوی سے جماع کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔